السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو بیٹا جی، آج ہم نے جو ہے سورۃ الانفال کے الدرس الثالث الف ہے، اس کی آج ہم نے جو ہے وہ مشق کرنی ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اس کے الفاظ معنی۔ الدرس الثالث الف کے الفاظ معنی ہے ہمارے پاس، دیکھیں، جسے الکلمات و تراکیب بھی کہا جاتا ہے۔ تو پہلا اس کا جو لفظ ہے وہ اعدو، تیار کرو۔ لا یعجزون، وہ تھکا نہیں سکتے یا ہرا نہیں سکتے، وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ یوفا، پورا کیا جائے گا۔ جنحوا، وہ مائل ہوئے۔ للسلم، صلح کے لیے۔ ایدا، اس نے تائید کی۔ حسبک اللہ، حسبک اللہ، تجھ کو کافی ہے اللہ۔ تو اس کے بعد باری آتی ہے تمارین کی۔ تمارین کے اندر سب سے پہلا سوال ہے، ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ تو حکم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ان آیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا کہ اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے، ہیبت بیٹھی رہے گی، اور جو تم راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاد کی تیاری کے لیے مسلمانوں سے کہا، مومنوں سے کہا کہ وہ کیا کریں، کہ جہاں تک ہو سکے جتنی قوت اکٹھی کر سکتے ہیں فوجی لشکر کے ساتھ، اس طرح سے فوجی لشکر کے ساتھ اپنی قوت جمع کریں، اور اسی طرح سے گھوڑوں کو تیار رکھنے، یعنی کہ جنگ کے دوران جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے ان ساز و سامان کو اکٹھا کیا جائے۔ پہلے زمانے میں گھوڑے بہت ہی زیادہ جو تھے وہ جنگ میں استعمال ہوتے تھے۔ آج کل جو بھی چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں جنگ کے لیے، ان چیزوں کے لیے تیاری پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اب اس سے مقصد کیا ہے کہ اب لازمی نہیں کہ آپ نے اسی وقت تیاری کرنی ہے جب آپ کا کسی سے مقابلہ ہو، بلکہ آپ نے پہلے سے ہی مستعد اور تیار ہو کے بیٹھنا ہے، تاکہ جو کفار ہیں وہ آپ کی ان تیاریوں کی وجہ سے خوف زدہ ہوں اور آپ کی طرف جو جنگ کی پہل نہ کریں۔ تاکہ کیا لکھا ہوا ہے، تاکہ اس سے تمہارے دشمنوں، اللہ کے دشمنوں اور ان کو جن کو تم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، ان کی دلوں میں خوف اور وہ ہیبت بیٹھی رہے گی۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ اس سے وہ تمہاری طرف پہل نہیں کریں گے جنگ کی، تمہیں جو ہے وہ تنگ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا اور تمہارا ذرا بھی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر ہم خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا جو ہے پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اس کے اندر ہے مفہوم بیان کرنا ہے۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی جو آیت ہے وہ کون سی ہے۔ تو جی پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ یہ جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے جو میں نے بیان کیا ہے اسی کے متعلق یہ آیت بھی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو پہلے اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کو تیار رکھنے سے جو ہے وہ اپنے دشمنوں، اللہ کے دشمنوں اور ان کے علاوہ ان لوگوں کو جنہیں تم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان کے لیے مستعد رکھو تاکہ اس سے ان کے دلوں میں ہیبت بیٹھی رہے گی۔ تو اس آیت میں جو ہے مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کے سلسلے میں قوت اور جنگی سازوسامان تیار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں پر جو چھپ کر وار کرتے ہیں ان پر رعب قائم ہوا۔ اب وہ کون سے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے؟ یہ وہ چھپے ہوئے دشمن ہیں جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، جب تیاری ہوگی، جب سارا جو ہے وہ انسان پریپیئر ہو کے بیٹھا ہوگا تو جو ہے وہ ایسے چھپے جو دشمن ہیں وہ خوف کھائیں گے اور جو ہے اس طرح سے جو ہے وار کرنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آپ کی مدد کی اپنی نصرت کے ساتھ اور مومنوں کی جماعت کے ساتھ، اور محبت ڈال دی ان کے دلوں میں۔ اگر آپ زمین میں جو کچھ بھی ہے سارا کا سارا خرچ کر دیتے تو کبھی بھی ان کے دلوں کے درمیان
محبت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ تو دیکھیں اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس آیت میں مسلمانوں پر اپنے احسان کا ذکر کر رہا ہے کہ کس طرح سے مسلمان آپس میں اپنے ابتدائی دور میں کمزور تھے، کہ بہت ہی زیادہ ان کے پاس طاقت اور قوت نہیں تھی، بلکہ چھپ چھپا کر جو ہے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تب تک جو مومنوں کے اوپر جو بہت ہی کڑا وقت تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی۔ لیکن جیسے ہی وہ ہلکا بگوش اسلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی، اور اسی طرح سے کیسر و کسرا کہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھی جو محبت ڈال دی، اور وہ آپس میں شیر و شکم ہو گئے، یعنی کہ محبت کی لطافت جو ہے ان کے دلوں میں ڈل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی جو ہے اپنے انعامات کا ذکر کریں کہ دیکھو کس طرح سے جو آپس میں دشمن تھے، جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، جو ایک دوسرے کی طاقت کو کمزور کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی کو ایک دوسرے کی طاقت بنا دیا، اور وہ طاقت کیسے بنا دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان کوئی بھی انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ نبی کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی، اگر تم زمین کے اندر جتنا کچھ بھی ہے مال، وہ سارا کا سارا بھی خرچ کر دیتے تو تب بھی تم ان کے دلوں کے درمیان محبت نہ ڈال سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو ہے واپس میں محبت ڈال دی۔ جی اس کے بعد اگلی جو آیت مبارکہ ہے وہ ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی، آپ کو اللہ کافی ہے اور ان لوگوں کو جو آپ کی اتباع کرے مومنین میں سے۔ تو اس جو ہے وہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو تسلی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو چاہیے کہ کسی بھی قسم کے حالات میں مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ مدد کرنے کے لیے کافی ہے، جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مومنوں کی جماعت سے قوت عطا کی اور تم کو عرب میں اعلیٰ مقام عطا کیا۔ یعنی کہ مومنوں کو اور نبی کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں اور مومنوں کو، ان لوگوں کو، اب مومن کون سے ہیں؟ وہ جو آپ کی پیروی کریں، جو آپ کی اتباع کریں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جو ہے وہ ہر حال میں کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی بھی کی بھی مدد نہیں ہے۔ جب کوئی ہمیں چھوڑ دے، تہی دامن ہمیں کر دے، ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، ہم بالکل ہی خالی ہاتھ ہوں، تو کون مدد کرتا ہماری؟ ہم جو ہے صبح اٹھتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کھانا کون دیتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں زمینوں کے جو خزانے ہیں، یہ جو رزق کی کنجیاں ہیں، کسی انسان کے ہاتھ میں دے دیتا تو وہ دوسرے کو ذرہ برابر بھی نہ دیتا، یعنی کہ انسان اس قدر بخیل ہے۔ تو مدد کرنے والی جو ذات ہے، دینے والی جو ذات ہے، عطا کرنے والی ذات کون سی؟ وہ رب باری تعالیٰ ہی کی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔